کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں، اور جو نماز لیٹ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں۔ یہ حدیث کے الفاظ، مطلب جب انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے، سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 100 نہیں کیا ملتی ہے، تو اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50 ملتی ہے، اور لیٹ کر پڑھے تو 25 بھی ملتی ہے نیکیاں اس کو۔ اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا، اس لیے کہ جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا پڑتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور ایک بات اور غلط فہمی جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھیں گی، کھڑے رہ کر نہیں پڑھیں گی، اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی، بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑھتی ہے تو آدھا ہی ثواب ملتا ہے اس کو۔ نماز سب کو کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، کھڑے نہ رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی قبول کریں گا۔ جو کھڑے رہ کے پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ عبادت کھڑے رہ کر ہوں گی، نماز جو بتائی گئی جیسی، نہ کر سکے تو بیٹھ کر، نہ کر سکے تو لیٹ کر۔ ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی، کیوں بولے عورت؟ اگر یہ کسی قیاس کے یا کسی کی غلط علم کے بنیاد پر ہے تو حافظ ثواب مل رہا ہے اس کو ویسے، اور ایسا نہیں ہے یہ مطلب علم کے بنیاد پہ بھی نہیں، عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے۔ ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں تو پھر تو ثواب ہی ضائع، اس لیے کہ عبادت قبول ہی نہیں کریں گے اللہ بیٹھ کی جو ہوتی ہے۔ اور مردوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، مغرب کی 3 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت بیٹھ کر۔ اب میں بھی کئی پریشان ہو جاتا تھا، شاید 5 رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑے رہ کر پڑھ لیا، 2 کے اندر بیچارہ کمزور ہو گیا تو بیٹھ کر پڑھا، لیکن پھر کھڑے رہتی چڑھ رہا۔ ارے پرابلم کیا ہے اس کا؟ بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل بیٹھ کر نہیں پڑھی، سوائے جب آپ بیمار ہو تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی، اور ایک بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ نے، وہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہوں گی۔ کھڑے رہنے کی نہ صورت میں شرعی کمزوری، شرعی وجوہات، بیماری کی شکل میں پھر بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی شکل میں پھر لیٹ کر، اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا ثواب ہاف، اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹ کے نماز پڑھنے کا ثواب ہاف ہو جاتا ہے۔ ادھر اس کا 100 تو اس کا 50 تو اس کا 25 ملتا ہے، اور بلا شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ قبول نہیں کرے گا، چونکہ عبادت کھڑے رہ کر صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے دیکھتے۔ آپ نے کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی سوائے مجبوری کے؟ بہت سارے مرد بھی نفل نماز بیٹھ کر، عورت تو پوری نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہے، اللہ رحم کرے۔ تو نماز کھڑے رہ کر ہی پڑھیں گے سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ بیٹھ کر، سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اور اس پہ بھی ثواب کم اور کم ہوتا جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ دیندار ہے تو آپ کو تکلیف آنا ہے، مصیبت آنا ہے، بیماری آنا ہے، دکھ آنا ہے، تکلیف، جیل جانا ہے، پڑوسی آپ کو برے ملنے والے ہیں، اور آپ بے امنی میں زندگی گزاریں گے، نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے بولا نا آپ دین پہ چل رہے ہیں۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ دین پہ چلنے سے صرف اور صرف آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں یہ آتی ہیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں آئی، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ ابتدائی دور میں ہوا۔ جیسا کہ صحابہ کی جماعت ابتدائی دور میں پریشان تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت اور عمر ابن خطاب کی جب خلافت آئی، تب اللہ نے اتنی مال و دولت نواز دیا کہ صحابہ اب سوچ رہے تھے کہیں اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں اس چیز کا بدلہ تو نہیں دے رہا جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ دکھ اور تکلیفیں اٹھائی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے، وہ چاہ رہے تھے آخرت میں بدلہ ملے۔ تو مطلب ایک بہترین، باوقار، عزت والی، خوشی والی، غموں سے دور والی، بیماری سے نجات والی زندگی گزاری انہوں نے۔ مطلب میں جس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ امن و امان کا یہ حال کہ ایک انسان اکیلا نکل جائے اور اس کو مسلم مملکت میں کہیں بھی جانا ہو تو بنا خوف اور خطر، مطلب کسی قسم کے وہ فیئر کے بغیر کہیں بھی ٹریول کر سکتا تھا آدھی رات کو۔ کوئی نہیں تھا کہ جو اس کو روک لے، کوئی نہیں تھا اس کو لوٹ لے، چونکہ امن و امان ایسا قائم ہو گیا تھا۔ مال و دولت کی ایسی فراوانی کہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو اسٹیپنڈ مل جاتا تھا، مطلب بچہ پیدا ہوا، رجسٹریشن کرایا جائے، ایوری منتھ اس کا ایک اسٹیپنڈ ملنا چالو ہو جاتا تھا۔ وظیفہ آتا تھا بچوں کو پیدا ہوتے ہی، مطلب اس کو بولتے سوشل سیکیورٹی۔ سوچ بھی سکتے ہیں اب کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور ملک کی طرف سے وظیفہ آنا چالو ہو جائے، وہ آتا تھا۔ تو یہ امن و امان، سوشل سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی، جو اکنامیکل سیکیورٹی، ہر چیز بہرحال اویلیبل تھی ان کے پاس۔ صحت کا وہ عالم، اتنی اچھی صحتیں کہ دنیا سے صحت کے ساتھ ہی لوگ جا رہے ہیں۔ یہ سننے میں نہیں آ رہا ہے کہ پریشان تھے، علیل تھے، سال بھر یہ تھے وہ تھے، بس صحت کے ساتھ ہی تھے، عمر ہو گئی تھی اب چلے گئے۔ صحت بھی دی اللہ نے، امن و امان بھی دی اللہ نے، مال و دولت بھی دی اللہ نے، عزت اور وقار، مطلب عزت اور وقار کا یہ عالم کہ ایک خاتون نے ایک بار جو ہے جس پہ رومی حکومت نے ظلم کیا تو عباسی خلیفہ نے ایک فوج تیار کی اور وہ فوج لے کے اس نے چڑھائی کی، اس عورت کو بھی آزاد کیا، اور اس بادشاہ کو جو ایک نصیحت ملی کہ نہیں کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ظلم آپ نہیں کر سکتے، کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو، ایک انسان پہ ظلم ہوا تو پورے ملک نے دوسرے ملک کو چڑھائی کر دیا۔ تو یہ عزت کا سمجھے نا، مطلب آج یہ ہے کہ آپ کسی گلی سے چلے جائے
اور آپ کے کھانے پینے کے نام پر آپ کو قتل کر دیا جائے بھی تو آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب وہ قتل ہو جائیں گا, وہ لوگ جیل میں جائیں گے لیکن پھر باعزت بری بھی ہو جائیں گے, ان کو پھول و ہار بھی پہنائے جائیں گے, ان کا ستکار بھی ہوگا اور وہ بڑے بڑے پوزیشنز پہ چلے جائیں گے. تو یہ آپ کے زندگی کا جسے کہیں گے ویلیو ہے. آج یہ سب آپ محسوس کر رہے ہیں نا دھیرے دھیرے کر. اب تو دکانوں میں بھی کہا جا رہا ہے آپ آ سکتے ہیں اور آپ نہیں آ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ حالات ہے. تو ابھی خوشگوار زندگی ملیں گی کیسے, کہ اچھی زندگی ہم نے کیسے پائیں گے؟ اس کے کچھ اصول اور بنیادیں شریعت نے دی یا نہیں دی کہ ہم سے کہا کہ نہیں بس ایسے کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارو دنیا چل جاؤ؟ نہیں, یہ دین پر چلنے والا اس دنیا میں بھی عزت اور وقار کی زندگی جیتا ہے, اور آخرت میں تو عزت اور مقام اور مرتبہ اور رحم تو صرف ان پر ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے, چاہے وہ دنیا کی زندگی جیسی بھی گزری. بہرحال لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان ہر وقت آزمائش سے نہیں گزرتا تھا ایمان لانے کے بعد, وہ ایک دور ہوتا تھا بس, اس کے بعد امن و امان میں لوگ زندگی گزارتے تھے. تو لہٰذا خوشگوار زندگی, امن والی زندگی, مصیبت سے نجات والی زندگی, صحت مند زندگی, اچھی زندگی کیسے ہم گزارے, اس کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں. میں کوشش کروں گا آنے والے جمعہ میں آج کا جمعہ ملا کر کچھ رہنما اصول 10 سے 15 کے بیچ بہرحال جو بھی رہیں گے وہ اصول رکھنے کی کوشش کروں, تاکہ ان اصولوں سے ہم دیکھیں کہ ایک اچھی زندگی دنیا کی میں آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. شروعاتی 1-2 نکات جو ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے, باقی نکات آگے پیچھے بہرحال اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو پہلا نقطہ جس نقطے کی وجہ سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, یاد رکھیے وہ نقطہ یاد رکھیے. اس کو لینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا میں میں اور آپ جو بھی کرتے ہیں, آپ اور میں جو کر رہے ہیں, یا کوئی نان مسلم اور مسلم جو بھی کر رہے ہیں, چور اچکے ڈاکو شریف لوگ جو بھی کر رہے ہیں, سب کچھ جو کوئی کر رہا ہے اس کا مقصد ہے اچھی زندگی گزارنا. ایک ڈاکو چوری کر رہا ہے, وہ سوچتا ہے چوری کرنے کی وجہ سے ایک اچھی زندگی ملیں گی, تو اچھی زندگی کے لیے. ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے, اس لیے بیچ رہا ہے کہ اس سے کمائی ہوں گی تو اس کی اچھی زندگی ہوں گی. تو ایک آدمی نماز روزہ کر رہا ہے, اس سے اچھی زندگی. مطلب جو کچھ دنیا میں مومن اور کافر, کالا اور گورا, مرد اور عورت کر رہے ہیں, اس کا ایک ہی مقصد ہے دنیا کی ایک سیٹسفائیڈ اور اچھی زندگی. بولتے ہیں لوگ یار عزت ہونا زندگی میں, باقی مال و دولت تو آ جائیں گے. تو اچھی زندگی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ بات تو طے ہے. تو کوئی اچھی زندگی کے لیے جب سب کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا اچھی زندگی ہم پا رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس کوئی اصول ہے. تو آئیے پہلا اصول جس کو اپنانے سے ایک اچھی زندگی دنیا کی ملتی ہے اور آخرت کی تو یقیناً ہوں گی, یاد رکھیے وہ پہلا اصول یاد رکھیے, وہ یہ ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے جس کو اپنانے کے بعد دنیا کی بہترین زندگی ملتی ہے, امن و امان کی زندگی ملتی ہے, بیماری سے نجات والی زندگی ملتی ہے, پریشانی سے نجات والی زندگی ملتی ہے, اور ایک انسان اچھی دنیا گزارتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے. پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح. یہ بنیادی اصول یاد رکھیں. مطلب ایمان کو چھوڑ کر, نیک اعمال کو چھوڑ کر ہم مسلمان صرف نام کہنے سے دنیا کی اچھی اور آخرت کی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. ہمیں ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوں گے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مطلب ایمان ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا, عمل صالح وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. چونکہ ہم ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں, عمل صالح کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں. ایمان بھی اپنا من مانا, عمل صالح بھی اپنے من مانے. مطلب ایمان بھی اپنے بنا لیا کہ یہ کرے تو ایمان ہے, یہ کرے تو ایمان والا نہیں ہے. اور نیک عمل کی ہماری اپنی فہرست ہے جس کے اندر اکثر وہ چیزیں جو بدعت اور خرافات جس کو ہم نیکی اور اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے دنیا میں اچھی زندگی کا, اور سب سے اہم اصول ہے, اس لیے سب سے پہلے رکھ رہا ہوں اس کو. اگر ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں ہے تو دنیا کی اچھی زندگی کوئی آدمی نہیں گزار سکتا. یاد رکھیے, اللہ رب العزت یاد رکھیے, جب انسان 40 سال کی عمر گزار چکا ہوتا ہے دنیا میں, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, اسے مومن اور غیر مسلم کا مطلب غیر مومن کا فرق نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ وہ حق ہے. وہ اس کا اپنا طریقہ ہے, وہ اس کی اپنی دلیل ہے, وہ لوگوں پر ثابت کریں گے روز قیامت. ہم کو نہیں معلوم کیسے, لیکن اللہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسلام حق ہے, ایمان ضروری ہے, وہ اللہ کا کام ہے. تو اس عمر میں آنے تک جو ایک میچورٹی کی عمر ہوتی ہے, اللہ لوگوں کو بتا دیتا ہے حقیقت کیا ہے. اور سب کو پتا, یاد رکھیے حقیقت کیا ہے. کہیں نہ کہیں دل میں بات آتی ہے کہ یار حق تو یہ ہو سکتا, امن تو یہ ہو سکتا, سچا راستہ تو صرف یہی ہو سکتا ہے. خیر ہم تو مسلمان ہیں تو بہرحال آنکھی کھولی اس میں کہ ایمان اور نیکی کی بات ہو رہی ہے, گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, کانوں میں اذان دی جا رہی ہے, پیدا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں بہرحال ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ سب سے اصل چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے, من عمل صالحا, جو کوئی ایمان لائے, من ذکر او انثى, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, کیا فرماتا اللہ, وہو مومن, لیکن وہ ایمان والا, تو اللہ فرماتا فلنحيينه حیاة طیبہ, تو اس کو ہم دنیا کی بہترین زندگی عطا کرتے ہیں. جو کہ اللہ فرما رہا ہے نیک اعمال کرے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, بشرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو.
मतलब ईमान के बाद ही नेकी और नेक अमल कबूल होते हैं, बशर्ते कि ईमान वाला हो तो हम उसको बेहतरीन दुनिया की जिंदगी अता करते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया नज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और फिर फरमाया जिंदगी अता करते हैं और इनके नेक अमाल का बेहतरीन बदला जरूर भी जरूर देंगे। यहाँ दूसरी बार जो बदला देने की बात हो रही है आखिरत का बदला है, तो दुनिया की बेहतरीन जिंदगी देंगे और नेकी का बेहतरीन अजर देंगे क़यामत के दिन। तो जो कोई ईमान वाला हो, नेक अमल करता हो, उससे अल्लाह का वादा है दुनिया की बेहतरीन जिंदगी का और आखिरत में जो दुनिया में क्या उसके बेहतरीन बदले का। तो ये पहला उसूल है, याद रखिए। तो हमें ईमान लाना जैसा उसका हक याद रखिए। वो कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले कई जुमा में शिर्क के ताल्लुक से और जो ईमान के खिलाफ चीजें जाती हैं, मुर्तद के ताल्लुक से कई बातें हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखी थी कि वो लोग जो हमेशा जहन्नुम में जलेंगे, वो लोग जिनके अमाल बर्बाद हो जाते हैं, शिर्क की हकीकत क्या है, तौहीद क्या है, वो सब देख चुके हैं। तो लिहाजा ईमान लाना जैसा उसका हक है, ये पहला उसूल है। उसके बाद एक ही आयत में कहा कि नेक अमल करे ईमान के साथ, तो मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह इसमें तमीज नहीं करता है, तो वो दुनिया की अच्छी जिंदगी पाएगा, आखिरत की अच्छी जिंदगी पाएगा। अब बताइए मैं और आप क्या दुनिया की अच्छी जिंदगी पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस पहले नुक्ते पे हमको गौर करना होगा, कहीं ईमान में तो कोई मसला नहीं है, कहीं ईमान की खिलाफ वर्जी तो हम नहीं कर रहे हैं अंदर, कि ऐसा तो नहीं ईमान का दावा तो करे लेकिन अमल साले में कोई कमजोरी आ गई, नेकियां जो करना चाहिए था ईमान के बाद, जैसे कि ईमान लाने के बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अच्छाई को हुक्म देना, बुराई से रोकना, हलाल खाना, हराम से बचना, और एक फहरिस्त लंबी चलते रहती है। लोगों के अच्छे सलूक से पेश आना, पड़ोस से अच्छा सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, रिश्तेदारों का हक अदा करना, मिस्कीनों, ये सब चीजें आती है। तो हम अगर ईमान ला रहे हैं तो नेक अमाल की तरफ हम बढ़े, और अगर ईमान में दुरुस्त की नहीं है तो ईमान को जानने की हम कोशिश करें, जिसके ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह कई किताबें मौजूद है, जिसके अंदर ईमान क्या होता है, ईमान की कितनी शाखें हैं, ईमान की अफजल और मफजूल शाखें क्या है, इसको कैसे समझा जाएगा, ये सब चीजें मौजूद है, याद रखें। तो अगर दुनिया की अच्छी जिंदगी में और आप चाह रहे हैं, याद रखें, तो ये पॉइंट सबसे पहला याद रखें। थोड़ा गौर करें, आप थोड़ा गौर करें कि हम लोग ईमान लाने का दावा करते हैं, तो ईमान कुछ चीजों से इजहार होता है, याद रखें, कुछ चीजों से दिखता भी, याद रखें, हर चीज से नहीं देख सकते लेकिन कुछ चीजों से दिखता भी, याद रखें। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी ईमान की बात करे तो जाहिर सी बात है, दूसरी चीज है कि लोग उसको नमाजी पाए, देखते हैं। अब आप एक मिसाल ले लीजिए, जुमा का दिन है, जुमा के दिन हर तकरीबन अब लॉकडाउन के बाद से तो हर मस्जिद में जुमा हो रहा है। तो लॉकडाउन में क्या होगा, जो मस्जिद में जुमा नहीं भी होता था क्योंकि अब जाने का मसला था, तो लोगों ने वहीं महल्ले की मस्जिदों में से शुरू कर दिया, हर जगह जुमा होता है, हर मस्जिद जुमा में फुल है। फुल क्या, ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो जारी ना, सड़कों पे पढ़ ले रहे हैं, छतों पे पढ़ ले रहे हैं, इधर पढ़ ले रहे हैं, उधर पढ़ ले रहे हैं, एक्सटेंशन हो जा रहा है, मतलब उस दिन के तक, मतलब इतनी मुसलमान आबादी है, इतनी पॉपुलेशन है कि मस्जिद अगर सब पढ़े जुमा तो नहीं पढ़ती है। और अगर आपको पीक देखना है, नमाज का पीक जो सबसे ज्यादा लोग पढ़ते, तो मेरे एतबार से मेरा गलत भी हो सकता है, वो है जुमा जो रमजान का आखिरी जुमा होता है, सबसे ज्यादा लोग उसमें नमाज पढ़ते हैं, पीक है वो। तो इतने मुसलमान तो कम से कम है, लेकिन उस दिन भी पूरे लोग नहीं पढ़ते हैं, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, तो पीक है, तो उतने मुसलमान तो मौजूद है। इसका मतलब तो अगर ईमान का दावा करे तो फिर अमल साले गायब है ना। दूसरी चीज क्या आ जाती है, ईमान के बाद नमाज, क्योंकि जहां भी ईमान का तस्करा आएगा उसके बाद नमाज का तस्करा आएगा। और उलमा ने कई फतावे मौजूद है जो लिखते हैं ईमान के बाद जो नमाज कायम करता है उसकी दीगर इबादतें कबूल होती है, वरना दीगर इबादतें कबूल नहीं होती है, जैसे कि रोजा, हज, ज़कात तब होंगी जब वो नमाजी भी हो साथ में। बड़े जैसे बच्चों को बोलते हैं अरे नमाज पढ़ो, रोजा रख के क्या फायदा तुम्हारा, सही बात है, नमाज बेटे कायम करो, उसके बाद रोजे का अमल भी मिलेगा, ज़कात का भी अजर मिलेगा और तमाम नेकियों का मिलेगा। कंडीशन लगाते उलमा, ये दो चीजें बड़ी अहम है याद रखें। तो लिहाजा हम ईमान की बात करें तो कुछ चीजों से जाहिर होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं हमारी जिंदगी उससे खाली है। तो लिहाजा पहली चीज याद रखिए वो है ईमान लाए और नेक अमल करें, और मुख्तलिफ चीजें याद रखिए नेक अमल के अंदर जो भी होती है याद रखिए वो करे, जिसमें नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है और दीगर बातें जो मैंने आपसे कही, तमाम चीजें इसके अंदर शामिल है। अगर हम ईमान नहीं लाए जैसा उसका हक है तो दुनिया की एक अच्छी जिंदगी तो हो ही नहीं सकती, और आखिरत में नजात तो भूल ही जाइए फिर। इसलिए कि ईमान में जिसकी गड़बड़ हो जाए, खलल हो जाए, कमजोरी आ जाए, बिगाड़ आ जाए, उसके लिए नजात नहीं है, उसके लिए कोई सक्सेस नहीं है इस दुनिया और आखिरत में। हाँ, दुनियावी एतबार से कभी कोई दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे हो सकता है, आप बोले कि यार ईमान वाला तो नहीं था लेकिन अच्छी जिंदगी गुजार लिया, कि दौलत थी, माल था, बीवी बच्चे थे, सब कुछ था, लेकिन ये आखिरत में नजात का जरिया नहीं बनने वाला, ये दुनिया में रह जाने वाले। याद रखिए, तो आखिरत में नजात के लिए ईमान सही होना हमारे लिए जरूरी है। लिहाजा हम याद रखिए अपनी मनमानी जिंदगी गुजार कर दुनिया में अमन और अमान नहीं पा सकते, अच्छी जिंदगी नहीं पा सकते, और आखिरत में नजात तो पा ही नहीं सकते। तो लिहाजा हमको सबसे पहले करना है, जिसमें सबसे अव्वल तौहीद पे हमको कायम रहना है, और तौहीद के बाद नमाज, रोजा, ज़कात, दीगर जो चीजें आती है उस पर हमको कायम रहकर अपने आप जिंदगियों को उस तरह गुजारना है, तभी जाके याद रखिए हम कामयाब हो सकते। याद रखिए, इसी के साथ साथ मैं ये कहूंगा, जब मैं नेक अमल की बात कर रहा हूँ तो चूंकि दोनों बात आयत के अंदर आई कि जो नेक अमल करे, चाहे मर्द हो औरत हो, वो हो मोमिन, तो नेक अमल की बात हो, नेक अमल वही होता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके भी किया जाए। नेकी आप अपने ढंग से नहीं कर सकते,
یہ بات بھی بتانا ضروری چونکہ لوگوں نے نیکی کے بڑے عجیب و غریب طریقے نکال دیے. ہم چھوٹے تھے مسجدوں میں کبھی جاتے تھے تو مسجد میں کچھ چارٹس ہوتے تھے. الحمدللہ آج کل وہ چارٹس نہیں دکھتے ہیں کیونکہ اب نوجوان سوال کرتے ہیں. چارٹس ہوتے تھے ایسے ایسے چارٹس, عجیب و غریب اعمال اور ایسے ایسے بینیفٹس کہ اس چھوٹے ذہن سے ہم جب سوچتے تھے تو ہم کو لگتا تھا یہ عمل کر کے نجات ہے. نماز پڑھنے والے تو خامخواہ اس سے محنت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر جمعہ کی نماز کے بعد یہ درود ایک بار پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ تو سوچتا ہے شارٹ کٹ تو یہ دکھ رہی یہ نماز پڑھ لو جمعہ کی اور یہ درود پڑھ لو تو 80 ماہ, پھر باقی ہفتہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. ٹیئرس کی تو لائف بھی نہیں دیکھ رہی ہم کو. اچھا 2 جمعہ پالے تو 160 سال کی. اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی شب قدر کے اندر یہ اجر ہے اس کا کہ 1000 مہینے جو کہ اپروکسیمیٹلی جو ہے 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے اراؤنڈ ہوتا ہے, وہ 83 سال اور 4 مہینے ہو جاتے ہو, تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر افلی بولے 80 سال کا اجر ایک رات میں ملتا ہے, سال میں ایک رات آتی ہے, سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ ثابت ہے. لیکن یہاں ثابت نہیں وہ چیزیں منائی جا رہی. ایک رات آپ جاگ لے اس دن کے بعد کا روزہ رکھ لے تو 120 سال کے گناہ معاف. اب 120 سال لائف کس کی ہوتی ہے نا. یہ سب موضوع روایتیں ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات پالے اس رات جاگ لے صبح کا روزہ رکھ لے 120 سال کے گناہ معاف. ایسی شارٹ کٹ ہے. شب قدر کی فضیلت نہیں, 1000 مہینے بھی 83 سال ہی ہوتے ہیں, 120 سال وہ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو عجیب و غریب چیز ہے. عمل صالح کے لیے کنڈیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز کا ثابت ہونا, اس کے اصول موجود ہونا یاد رکھیں, ورنہ پھر کیا ہوگا ہم منمانی کریں گے یاد رکھیں. اور یہ مزاج ہمارا بہت بن چکا ہے یاد رکھیں. امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ ہے, ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر میں عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہوں اور عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیے تو کیسا ہے. تو امام مالک نے فرمایا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو کہا وہ نہیں مجھے معلوم سنت ثابت نہیں, کر لیے تو کیا ہوا. یہ بالکل ہمارے زمانے کا آدمی دکھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا سوال رہتا ہے. مطلب بھائی یہ رات ثابت نہیں, کر لیے تو مطلب ہر بار وہ کر لیے تو کر رہتا, کر لیے تو کیا نمازی تو ہے. وہ بھی 2 رکعت پڑھنا چاہتا تھا. عیدگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے. ہاں کوئی شخص عید کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور مسجد میں تحیت المسجد پڑھنا چاہے تو ایک الگ مسئلہ ہے کیونکہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہے تو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہ میدان میں اور کھلے علاقوں میں ہی ہوتی تھی بات, تو وہاں آپ نے کبھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ سوال کر رہا ہے کر لیے تو کیا ہوا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنائی, وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سورہ نور آیت نمبر 63 کا ایک پارٹ ہے, وہ پڑھ کے سنائی. انہوں نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی. جب اس نے یہ سوال کیا کر لیے تو کیا ہوا, ٹھیک ہے آپ سے نہیں کیا لیکن میں کر لوں تو انہوں نے یہ آیت پڑھی. حالانکہ نماز کا سوال تھا, اس کا ترجمہ ہے لہٰذا جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, کیونکہ رسول نے وہ کام نہیں کیا, نماز پڑھی 2 رکعت عید سے پہلے, تو لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے اور کہیں ان کو کوئی دردناک عذاب آ کر نہ پکڑ لے. جو اس نبی کی مخالفت کریں گا کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے, انہیں ڈرنا چاہیے. تو امام مالک نے آیت پڑھ کے اس کو سنا دی, اس کی عقل ٹھکانے آگے وہ چلا گیا. تو آج ہی ہم کر لیے تو کیا ہوا, ہاں یہ بھی تو نیکی ہے نا, ایسا کر لیے تو کیا ہوا ہے نا. اور الٹے سوالات رکھے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی پڑھی نہیں, ایسا پڑھ لیے تو کیا ہوا, مطلب ایک بالکل نیا ہے. تو خیر چلیے میں ایک اصولی بات آپ کو آج بتا دیتا ہوں, اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں تو ہمیشہ لائف میں آپ کو بینیفٹ فائدہ ملے. اصولی بات کیا ہے, عبادت میں صرف وہ کام کرنا ہے جو بتایا گیا ہے, باقی سب منع اور حرام ہے. یہ اصول ہے. عبادت میں صرف وہ کرنا ہے جو بتایا گیا ہے, باقی سب جو چیزیں ہیں وہ ناجائز ہوں گی اور حرام ہوں گی, یاد رکھیں. مطلب کوئی اگر سوال کرے کہ میں نماز پڑھوں تو ہاتھ کو ایسا باندھوں پیچھے, تو پھر کیا ہوں گی کہ نماز میری قیام میں نہیں, ٹھیک ہے آپ صلی اللہ نے کیا ہوں گی کیا. تو عبادت میں وہی کرنا ہے جو بتایا گیا, باقی منع ہے. اور دنیا میں انہی کاموں سے بچنا ہے جس سے منع کیا گیا, باقی سب حلال ہے. مطلب شریعت میں عبادت میں جو چیز بتائی گئی وہی کرنا ہے, باقی حرام ہے. اور دنیا کے معاملات میں جن چیز سے منع کیا ان سے رکنا ہے, باقی سب حلال ہے. جیسے کہ کمائی میں کیا چیز حرام ہے, سود, باقی سب حلال ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا, اتنی چیزیں, باقی سب سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو شریعت نے نہیں بتایا کہ جام کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, آم کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, دودھ پی لے تو وضو نہیں ٹوٹتا, پیدل چلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ضرورت نہیں, کن سے ٹوٹتا بتا دیا, سمپل. تو دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات, دین میں جو بتایا گیا وہ کرنا ہے اور دنیا میں جس سے روکا گیا اس سے رکنا ہے, باقی دنیا میں سب حلال اور باقی ہے سب حرام. تو یہ اصولی بات ہے. تو اب آپ رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں, بتایا گیا ہے کہ نہیں. دنیا میں صرف جو چیز سے منع کیا گیا, جیسا کہ جو بھی چیزیں, جیسا میں نے کمائی کے اندر سود کی بات کر لی, بات چیت کے اندر جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, باقی سب حلال ہے, پھر باقی سب باتیں حلال ہوں گی آپ کی. تو یہ اصولی بات ہے. اب یہ اصول کو چھوڑ کے ہمارا کر لیے تو کیا ہوا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو اعمال کریں گے وہی نیک اعمال کہلائیں گے. تو لہٰذا ہمیں ایسے دوسرے تمام کاموں سے بچنا ہے.
आइए दूसरी चीज याद रखें जो उसूली बात होंगी दुनिया की बेहतरीन जिंदगी के लिए, वो है नमाज। ये अहमियत के एतबार से दूसरा पॉइंट है, और ये वाकई में अहमियत के एतबार से सेकंड, ये चूंकि ईमान के बाद सबसे असल चीज है नमाज। नमाज की क्या अहमियत है मैं समझता हूँ बताने की, तो मुझे जरूरत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, कोई शख्स ईमान लाता है, ईमान लाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करवाते हैं उसको, ईमान लाते दूसरा काम सबसे पहले उसको नमाज पढ़वाते हैं। कुछ रिवायतों में नमाज से पहले कुछ आम है, किसी से कहा गुस्ल करके आ जा, किसी से कहा दौरे जहालत के बाल निकाल के आ जा, मतलब जेर नाफ के बाल वगैरह निकाल ले, तो वो जाता था जेर नाफ के बाल निकालता था। तो जो एक्स्ट्रा वो लोग जमाने में शायद बाल नहीं काटते थे, जो वो करता था गुस्ल लेता था, आ जाता था, नमाज पढ़ लेता था। लेकिन नमाज पढ़वाई तो वह एक इंसान इस्लाम कबूल करता है, तो कबूल करते हैं नमाज आखिर उसके बाद उसको कोई चांस नहीं गया कि ठीक है अब जाओ 8 महीने 9 महीने 10 महीने 11 महीने 1 साल 2 साल की नमाज सीखो, कोशिश करो, फिर आगे तो फिर पढ़ना चाहिए। नहीं, ईमान कबूल करते उसको नमाज पढ़वाई जा रही है। बिल्कुल सेकंड नंबर इतना है, मैं इससे मैं समझता हूँ खाली बताने के लिए बात कर रहा हूँ। ईमान कबूल किया कि नमाज पढ़ना है उसको, और ये हर उसमें कि वो शख्स आए उन्होंने वो किया, आपसे कहा जाओ गुस्ल लो नमाज पढ़ो, जाओ फला करो नमाज पढ़ो, फिर घर जाओ फला करो, यहाँ और नमाज पढ़ो, तो नमाज फौरन आ गया भाई। ईमान लाते ही अब कोई चारा उसके लिए नहीं बचा सिवाय इसके कि उसको नमाज कायम करना है। अभी कितनी अफसोस की बात है, दुनिया की बेहतरीन जिंदगी, बीमारियों से नजात हम चाहते हैं, परेशानी और दुखों से नजात चाहते हैं, फाइनेंशियल बर्डन जिसको कहेंगे हम, माली जो हमारे पे बोझ हो चुका है उससे नजात चाहते हैं, और रब के सामने हम सजदा रेज़ नहीं होते हैं, नमाज कायम नहीं करते। दूसरा उसूल है दुनिया की अच्छी जिंदगी पाने का, क्योंकि जिन लोगों ने इस उसूल को अपनाया था अपनी जिंदगी में, याद रखिए जो अल्लाह के सामने झुके थे दुनिया उनके सामने झुकी है, ये तारीख इसकी गवाह है। जो रब के सामने झुके दुनिया उनके सामने झुकने से मुराद ये नहीं कि सजदा की, झुकने से मुराद ये कि उनकी मानना पड़ी दुनिया को। अब हम रब के सामने नहीं झुककर फिर जहां भी जिसको मनाना चाहेंगे वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने, जलील तो हर जगह होना है, लेकिन रब के सामने झुकने वालों का मामला ऐसा होता है, याद रखिए कि वो दुनिया उनके सामने झुकती है, याद रखिए। तो ये बड़ी अहम बात है, लिहाजा हम नमाज कायम करें। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते नमाज की अहमियत इससे पता चल गया, फरमाते बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब इस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है, लिहाजा तुम सजदे की हालत में ज्यादा दुआ किया करो। मतलब रब से सबसे करीब होने का तरीका क्या है, नमाज, और नमाज में सजदे में सबसे करीब होता है, तो ये बताना चाह रहे सबसे करीब, तो मतलब अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का तरीका भी नमाज के एक रुकन के अंदर है, सजदा। लिहाजा इसमें दुआ करो। इसका माना ये नहीं जो हमारे पास आमतौर से मैंने देखा लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद एक सजदा करते हैं और हाथ यूं रख के सजदा करते हैं। सजदा ऐसा करते हैं ना, हाथ रखे तो हाथ यूं रख के करते हैं, तो वो बोलते हैं दुआ का सजदा है। देखा आपने लोग सजदा करते हैं, ये माना नहीं उसे, नमाज के अंदर जो सजदा है उसमें दुआ कीजिए। आप तस्बीहात पढ़ लीजिए जो है सजदे की, उसके बाद अरबी के अंदर दुआएं कीजिए जो आपसे साबित है। सिर्फ रुकू और सजदे में एक चीज मना है जो आपसे मना की, वो ये है कि रुकू और सजदे में कुरानी आयतें आप नहीं पढ़ सकते, याद रखिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रुकू और सजदे में कुरानी आयतें नहीं पढ़ी जाएंगी, ठीक है, वो क़याम में सिर्फ। तो आप दुआएं जो आपसे साबित है वगैरह कर सकते हैं, हत्ता कि अगर नफिल नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आप उलमा लिखते हैं अपनी जबान में भी दुआ कर सकते हैं तस्बीहात की बाद सजदे की। तो बहरहाल अपनी जबान में कीजिए, अरबी वाली कीजिए, कोई मसला नहीं, वहां आप कर सकते हैं। तो गोया अल्लाह से सबसे करीब होने का तरीका भी नमाज का एक रुकनी है। सबसे ज्यादा बंदा नमाज में सजदे की हालत में अल्लाह से करीब होता है। तो लिहाजा इससे पता चला कि अल्लाह से हमको मांगना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, अल्लाह के सामने आबुका करना है, कोई चीज दुनिया और आखिरत की नजात हम चाहते हैं तो हमें नमाज कायम करना पड़ेंगे, क्योंकि सजदा नमाज में ही आता है। ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। लिहाजा अगर हम नमाजों से ही दूर है तो बाकी कैसे हम फायदा हासिल कर सकेंगे, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाया, शुरुआत में मैंने खुतबे के अंदर आयत तिलावत की, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, है वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से मदद तलब करो सब्र और नमाज के जरिए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यकीन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र और नमाज के जरिए मांगने का हुक्म दिया गया। हम मांग रहे हैं तो सब्र कीजिए मुसीबतों पर और फिर नमाज के जरिए मांगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि आप जब कोई दुख मुसीबत परेशानी होती तो आप नमाज की तरफ दौड़ते। ये तो बिल्कुल आम बात है, आपने सुनी। अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाते, मतलब नमाज कायम करते। जब भी सजदे का तस्करा आता है इसका सिर्फ सजदा नहीं, नमाज के अंदर का सजदा मुराद होता, तो नमाज की तरफ बढ़ जाते, याद रखिए। और हमारा हाल ये है कि हम नमाजों से गाफिल है, याद रखिए। हर वक्त में 5 वक्त की नमाज हमें दी गई, उन 5 वक्त के अंदर भी हमारा हाल ये है कि हम कुछ नमाजों में मौजूद है और कुछ में नहीं है। जो मौजूद है उनका हाल है, जो आते ही नहीं है उनका तो एक अलग ही मामला है। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ये करने वाला, अल्लाह वो करने वाला, अल्लाह देगा, नमाज क्या जरूरी है क्या, नहीं भी करेंगे तो जो देना अल्लाह को तो देना ही है, फला, ये सारे बहाने जो, लेकिन जो तुम्हें हुक्म दिया करने का वो छोड़कर बाकी सब बहाने चल रहे हैं। तुम्हें क्या हुक्म दिया गया, नमाज कायम करो,
اللہ غفور رحیم ہے ٹھیک ہے، لیکن تم کو حکم کیا ہے؟ غفور رحیم تب ہے جب تم یہ کر کے آؤ. تو تم کیا بول رہے ہو؟ وہ غفور رحیم ہے تو لیکن اسی نے کہا کہ نماز قائم کرو. وہ پارٹ چھوڑ کے دوسرے پارٹ پہ ڈسکشن چالو ہے. تو اللہ کے لیے اگر دنیا کی بہترین زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم نمازی بن جائیں. خالی ایک میری بات کو سنی ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے. خالی ایسا سمجھیے کہ قوم ہے وہ جاگتی ہے یا سو رہی ہے. دیکھو جاگتی سو رہی بول تو بستر پہ سونے والی سلیپ وہ نہیں بول رہا ہوں میں. قوم باشعور ہے، قوم سمجھدار ہے، قوم دنیا کو جانتی ہے. یہ قوم کو الو نہیں بنایا جا سکتا ہے نا جاگ رہی اس سینس میں. تو قوم جاگ رہی ہے اور سو رہی ہے. اس کا پیمانہ اگر خالی آپ کو لگانا ہے تو آپ اندازہ لگائیے. ایک سوچی خالی کہ ایک ایسی بستی اور ایسا علاقہ جہاں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت کی نماز پڑھتے ہیں. قوموں پہ کیا تصور رہیں گے ایسی قوم کا جو آدھی رات کو بھی جو ہے مسجد کی طرف جا رہی ہے، دن میں مسجد کی طرف جاتی ہے، رات ہونے پر بھی مسجد کی طرف جاتی ہے. یہ قوم کے بارے میں وہ سونے والی قوم تصور بھی کر سکتے ہیں کبھی؟ وہ سمجھ جائیں گے قوم جاگ رہی ہے. جب یہ نمازوں میں اتنے جمع ہو جاتے دیکھا اس پہ کتنے جمع ہو سکتے ہیں. دوسروں کو بتائیے کہیں جمع نہیں ہو سکتے. جب اپنے رب کے سامنے جمع نہیں ہو سکتے دنیا میں اور کہاں جمع ہوں گے؟ چونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں منوانے کے لیے آپ کو اپنی تعداد اپنے سر بھی جوڑنا پڑتے. چونکہ دنیا کے اکثریت علاقے کے اندر ابھی ڈیموکریسی چلتی ہے. ڈیموکریسی جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں. مطلب اگر ایک جگہ 100 لوگ ہیں، 100 سر گننے مطلب 100 سر ہے، اور کسی کا کس کو چننا ہے، اور ایک طرف جو ہے 51 لوگوں نے ایک انسان کو چن لیا اور ایک طرف 49 لوگ ہیں جو اس کو چننا نہیں چاہ رہے تو وہ چن کے آ جائیں گا. حالانکہ 49 گھوڑے ہیں اور 51 گدھے ہیں تو بھی وہ چن کے آ جائیں گا. حالانکہ ایک گھوڑے کے مقابلے میں 100 گدھے بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن سروں کا ہے نا کوانٹٹی کا معاملہ ہے. سر گنے جائیں گے تو سروں کے اعتبار سے تو وہ 51 گدھے جیت کے لا لیں گے اس کو جتا کر. سروں کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیے قوم فجر کے اندر جاتی ہے اور اسی حال میں جاتی ہے جمعہ بھر کے ہمارا. چونکہ تعداد تو اتنی ہے نا. تو اب قوموں کا حکومتوں کا آپ کی طرف تصور کیسا ہوگا؟ مجھے صرف اتنا بتائیے. قوم سو رہی ہے یا قوم جاگ رہی ہے؟ آپ کے خلاف منصوبہ بند ہونے کے لیے ان کو آپ کے خلاف کوئی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا. 500 دیکھ مسجد میں یوں جمع ہو جاتے تھے، فجر میں جمع ہو جا رہے یار، عشاء میں جمع رہتے یہ لوگ. آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ نے جو عبادتوں کو آپ کو دیا ہے اس کے اخروی کئی فائدوں کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں لا تعداد دنیاوی فائدے بھی اس کے اندر موجود ہے. لا تعداد دنیاوی فائدے بھی موجود ہے. بتانے کا بہرحال وقت نہیں. آئیے میں صرف آپ کو ایک نفل نماز کا فائدہ بتاتا ہوں کتنا ہوتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نماز دوسرا نفل نماز، فرض تو سبحان اللہ زندگی بھر کی نفل بھی ایک فرض کی برابری نہیں کر سکتی. یاد رکھیے فرض ہی رہتا ہمیشہ. یہ بات یاد رکھیے. جیسا پورے دنیا کی ایمان والے بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. نبی ہی ہوتا ہے آخر. یہ ان کا مقام ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے اور وہ ایسی شخصیات ہوتے ہیں کہ پورے ایمان والے بھی اکٹھے ہو جاتے. ایک نبی کی برابری نہیں ہو سکتے. ایک فرض نمازی ہے. تو ایک نفل کا فائدہ دیکھیے تو فرض کا تصور کیجئے. صرف سوچیے کیا ہوگا. سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفات مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، اور بھی روایت بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو. رات کی نماز قیام اللیل نفل نماز یا نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. مطلب عبادتوں میں جو نفل عبادتیں ہیں اس میں سب سے افضل عبادت بھی ایک نماز ہی ہے جو کہ ایک نفل نماز ہے. ٹھیک ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی. پہلا فائدہ، تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی. ہم سے پہلے کے نیک لوگوں کا ہی طریقہ تھا. ظاہر سی بات ہم تو نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں نا، ہم تو ان کے فالوورز ہیں نیک لوگ. تو تم سے پہلے صلحاء کا طریقہ تھا. پہلا فائدہ. پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے. دوسرا فائدہ. تیسرا فرمایا اور گناہوں کو مٹاتا ہے. تیسرا فائدہ. پھر فرمایا برائیوں سے روکتا ہے. چوتھا فائدہ. اور پانچواں فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ جس سے سب پریشان ہے وہ یہ ہے اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. 5 فائدے. ایک نفل عبادت کے 5 بینیفٹس. پہلا نیک لوگوں کا طریقہ، اور ہم نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے جو ہم سے پہلے چلے انبیاء اور جو ہے صدیقین شہداء اور صالحین بھی ان کا طریقہ تھا تو ہم اس پہ چلتے. پہلا فائدہ. دوسرا ہے رات قیام اللہ سے قریب کرتا ہے. مطلب ایک قوم کو اور ایک بندے کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو رات کا قیام کریں. بڑا اسپیشل ٹائم ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. تو دوسرا فائدہ ہو گیا. تیسرا فائدہ گناہوں کو مٹاتا ہے. کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ تو گناہ مٹانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے برائیوں سے دور رکھتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے برائیوں سے بچے. یہ عمل برائیوں سے بچاتا ہے. ایک نماز ہے، ایک نفلی نماز ہے، یاد رکھیں بچاتا ہے. اور 5ویں چیز یاد رکھیے، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، یہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہاں لفظی ہے جسمانی بیماری. یہ میں معنی نہیں سمجھا رہا ہوں کوئی کہ اس کا ایسا ہے تو علماء نے کہا یہ یہاں لفظی ہے کہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو آج کون سا انسان ہے جو پریشانی تمام چیز اپنے گناہوں سے پریشان ہے، بری صحبت سے پریشان ہے، برے لوگوں سے پریشان ہے، بیماریوں سے پریشان ہے؟ یہ رات کی نماز ان سب سے نجات دیتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے،
برائیوں سے دور کرتی ہے انسان کو, بیماریوں کو آپ سے دور کرتی ہے. اتنے بینیفٹ صرف ایک نفل نماز کے, اور یہ نماز فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے. اب آپ کے علاقے میں جب بھی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ نماز ہوتی ہے. اس کو ہم کہیں گے عام زبان کے اندر سحر کا وقت جو ہوتا ہے نا, جب ہم اٹھتے ہیں رمضان و بس وہ وقت ہوتا ہے اس کا افضل وقت. پڑھنا چاہیے, کوشش کرے کہ انسان فجر کو بھی جائے اور اس سے پہلے کوشش کرے کہ یہ بھی پڑھے اور ساتھ میں اس کے فجر بھی اس کی ہو, تو اس کو اتنا بینیفٹ ملے گا. تو ایک انسان پریشان ہے, پتہ نہیں کن کن دروں پہ جا کے سر ٹیک رہا ہے کہ میرے گناہ ختم ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا فلاں معاملہ بدل جائے, میری صحبت بدل جائے, میری بیماریاں دور ہو جائے. اس کو صرف ایک نماز اپنے گھر میں پڑھنا ہے, کوئی اسپیشل مقام پہ نہیں جانا ہے, کسی سے ملنا نہیں ہے, کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے, نتھنگ, کچھ نہیں, صرف اپنے گھر میں اٹھے اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھ لے, اس کو یہ سارے فائدے انشاءاللہ عزیز مل جائیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے, یاد رکھیں, بہت بڑی چیز ہے, یاد رکھیں, بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. لیکن بہرحال ہم لوگ دوسری جگہ ہی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ عزت, مقام, مرتبہ کیسے حاصل ہوگا, جو بتایا گیا ان چیزوں سے ہم بڑے غافل ہیں. تو بہرحال آج ہم نے 2 اصول دیکھے کہ دنیا کی بہتر زندگی کے لیے سب سے پہلے ایمان اور نیک عمل, اور اس کے بعد دوسرا اصول تھا نماز. یاد رکھیے یہ 2 کام ہیں انشاءاللہ عزیز جس کے کرنے سے, جو سب سے اول سب سے اہم تھے, جو کرنے سے دنیا کی بہترین زندگی, غموں سے نجات والی زندگی, پریشانیوں سے نجات والی زندگی, سے بیماریوں سے نجات اور بیماریوں سے پاک زندگی اور ایک اچھی زندگی میں اور آپ گزار سکتے ہیں. اور ہر آدمی پریشان ہے اچھی زندگی کے لیے, خاص طور سے اقلیتیں ہمارے ملک عزیز میں, اور خاص طور سے مسلمانوں سے پریشان ہے. تو یہ طریقہ ہے اس پریشانی کو دور کرنے کا. اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں, یاد رکھیے, جو اس کے بعد جب آدمی اس میں آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی اس کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے, فطرتیں, اس کے نتیجے میں وہ دوسرے فائدے بھی اس کے اٹھانا شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ان اصولوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ان پر محنت کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ دنیا کی بہترین زندگی ہو اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ عزیز کامیاب ہو. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا فرمائے, ہم تمام کو دکھوں سے, غموں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے جو ہے نجات عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان کرے, جب تک زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.